لله الحنان والمنان والذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ الحمدللہ عز وجل رمضان کا مہینہ قریب تشریف لا رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ کچھ تراویح کے مسائل عرض کر دوں کہ جس کا سامنا ہر حافظ کو کرنا پڑتا ہے رمضان میں۔ اب جب حافظ کو اس عادت مل چکی ہے کہ تراویح اسے پڑھانا ہے، جب اسے تراویح پڑھانی ہے تو اسے ان مسائل کا جاننا لازمی ہے، وہ اس پر فرض ہو چکے ہیں، یا وہ اس کام میں مبتلا ہو چکا ہے تو اس کا علم اس پر اب فرض ہو چکا ہے۔ تو تراویح میں کس صورت میں لقمہ دینا فرض ہے اور کس صورت میں لقمہ دینا واجب ہے، اور ایسی کون سی صورت ہے کہ جس میں لقمہ دینا نہ فرض ہے نہ واجب ہے بلکہ مطلقاً بتانے کی اس میں اجازت ہے۔ اب فرض والی صورت یہ ہے کہ جب قاری صاحب ایسی غلطی کریں کہ جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہو، یعنی جس سے معنی متغیر ہو جاتا ہو، آیت کا معنی بدل جاتا ہو اور ایسا معنی بن جاتا ہو کہ اگر کوئی بندہ قصداً پڑھے گا اس معنی کو، قصداً ارادہ کرے گا اس کو پڑھنے کا، تو اس پر کفر کا حکم لگے گا۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی ایسی غلطی کر دیتا ہے امام صاحب، تو اسے چاہیے کہ اس کا اعادہ کرے۔ اب اگر سامع یا جو بھی اس غلطی پر مطلع ہیں، جاننے والوں میں سے کسی نے بھی نہیں بتایا، تو اب یہ سب پر فرض باقی ہے، کیونکہ یہ فرض کفایہ ہے۔ کسی ایک نے بتا دیا تو سب پر سے فرض ساقط ہو چکا ہے۔ پر اگر نہیں بتایا، کسی نے بھی، سامع نے بھی نہیں بتایا اور جو جانتے تھے انہوں نے بھی نہیں بتایا، تو اب سب مرتکب حرام ہوئے، سب نے حرام کام کیا۔ اور یہ کیسے حرام کام ہوا؟ کیونکہ اس کی عبارت ہے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ الحنان فتاوی رضویہ شریف میں بیان فرماتے ہیں، ذالک لأن الغلط لما کان مفسدا، کیونکہ غلطی جب نماز کو فاسد کرنے والی ہو، کان السکوت عن اصلاحہ ابطالا للصلاۃ، تو اس کی اصلاح کرنے سے خاموش رہنا نماز کو باطل کر دینا ہے۔ وہو حرام بقولہ تعالی، اور نماز کو باطل کرنا حرام ہے، کیونکہ رب العالمین کا قول ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تبطلوا اعمالکم، کہ تم اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ اور تمام اعمالوں میں سب سے افضل اعمال کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو اگر کوئی جاننے والا اس غلطی کو نہیں بتاتا تو سب مرتکب حرام ہوں گے، کسی ایک نے ہی بتا دیا تو سب پر سے فرض ساقط ہو چکا۔ اب دوسری صورت یہ پیش آتی کہ اگر سامع نے لقمہ دیا، امام صاحب نے نہیں لیا، تو دوسرے بندے کو بھی اجازت ہے، یعنی جو جاننے والے ان سب کو اجازت ہے لقمہ دے، پھر بھی امام نہیں لیتا، پھر تیسرے بندے کو بھی اجازت ہے کہ وہ بھی لقمہ دے، اگر پھر بھی نہیں لیتا چوتھے بندے کو اجازت ہے، یہاں تک کہ امام صاحب اپنی غلطی سے رجوع نہ کر لے تو جب تک لقمہ دینا ہر بندے پر لازم ہوتا ہے۔ اس کی کچھ مثالیں میں آپ کو پیش کر دوں کہ نماز کے فاسد ہونے کی، جیسے قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ اب آدم پہ یہاں پہ کیا پیش ہے؟ اب کوئی بندہ آدمو کو آدمہ پڑھ لیتا ہے، اب کوئی بندہ آدمو کو آدمہ پڑھ لیتا ہے تو اس صورت میں اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے اگر کوئی لقمہ نہیں دیتا، کیونکہ یہاں پہ آدم علیہ السلام جو ہے، یہاں پہ آدم ہے، یہاں پہ فاعل بن رہا ہے۔ اب یہاں پہ اگر کوئی آدمہ پڑھ لے گا تو یہاں پہ کیا مفعول ہو جائے گا۔ اب اسی طرح دوسری آیت مبارکہ ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اب اس صورت میں اگر کوئی بندہ یخشی اللہ پڑھتا ہے تو اس صورت میں بھی لقمہ دینا فرض ہے، کیونکہ اگر لقمہ نہیں دیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح ایاک نعبد، کوئی پڑھ لے ایاک نعبد، تو یہ ضمیر ہے مؤنث کی رب العالمین کی طرف منسوب کر رہا ہے، اور ضمیر مؤنث کی رب العالمین کی طرف منسوب کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے کہ غلطی کا اعادہ نہ کرے۔ یہ تو ہم نے مسئلہ بیان کر دیا کہ جہاں آیت مبارکہ میں غلطی ہو جائے، تو ایسی غلطی ہو کہ جس سے معنی فاسد ہو جاتا ہے تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی۔ پر یہ کوئی آسان کام تو نہیں، کوئی حافظ، یہاں تک کہ اس سے عالم دین بھی نہیں، چند ہی ایسے عالم ہیں جو اس بات کو جان سکیں کہ یہاں ایسی غلطی ہوئی ہے کہ جس سے نماز ٹوٹ جائے گی، نماز فاسد ہو چکی ہے، جس طرح کہ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ الحنان کے
فتوے سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ غلطی کا مفسد معنی ہونا، یعنی غلطی ایسی ہو کہ جس سے معنی فاسد ہو جائے، مبنی فساد نماز کے فساد کی وجہ ہے، اور یہ ایسی چیز نہیں جسے سہل یعنی آسانی سے جان لیا جائے۔ ہندوستان میں جو علماء گنے جاتے ہیں ان میں چند ہی ایسے ہوں گے کہ نماز پڑھنے میں اس پر مطلع ہو جائے۔ ہزارہ جگہ ایسا ہوگا کہ فساد گمان کریں گے، وہ حقیقت میں فساد نہ ہوگا، جس کا کہ ہمارے فتوا کی مراجعات سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی آسان امر نہیں۔ اگر ایسی غلطی ہو جس پر آپ کو شبہ ہو جائے تو اس میں آپ کو ایک عالم دین کہ ایسا عالم ہو کہ جو اس پر مطلع ہو جاتا ہو اور اس میں ماہر ہو کہ قرآن کریم کا صحیح عبور رکھتا ہو عبارت پہ، تو اس کی طرف آپ کو مراجعات کرنا لازمی ہوگا، کیونکہ اب اس پر شبہ ہو گیا تو اس پر آپ کو مراجعات کرنا لازمی ہوگا۔ پھر وہ غلطی ہے تو اس نماز کو دوبارہ دہرایا جائے گا۔ اب اگر غلطی ایسی ہو کہ جہاں لقمہ دینا واجب ہے، اور وہ کون سی غلطیاں ہیں کہ جب نماز میں کوئی واجب رہ چکا تو اس میں لقمہ دینا واجب ہوتا ہے، ورنہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی، واجب الاعادہ ہوگی، اور تمام جاننے والے گناہ گار ہوں گے، کیونکہ ہر ایک پر واجب کفایہ تھی۔ کسی ایک نے بتا دیا تو نماز کا جو ان سب پر واجب کفایہ تھا یہ عمل، یہ سب پر سے ساقط ہو چکا۔ کسی ایک نے بھی نہیں بتایا تو اب سب گناہ گار ہوں گے۔ اب ایسی کون سی صورت ہے کہ جب لقمہ دینا نہ واجب ہے نہ فرض ہے پر بتانے کی اجازت ہے؟ کیونکہ بتانے کی اجازت لازمی ہے، کیونکہ قرآن کریم کو رمضان میں تراویح مکمل کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اگر ایسی غلطی چھوڑ دی گئی کہ نہ واجب ہے اور نہ مبنی فساد بنتی ہے، پر قرآن تو مکمل نہیں ہوگا کیونکہ وہ لازمی ہے مکمل کرنا۔ جس طرح کہ فتاوی رضویہ شریف میں بھی یہی ہے، محیط و عالمگیری میں بھی یہی ہے کہ وَلَوْ أَرَادَ لِلْإِمَامِ شَيْءٌ فَسَبَّحَ الْمَأْمُومُ فَلَا بَأْسَ بِهِ، کہ اگر امام کوئی شے بھول جائے، کوئی امام غلطی کر جائے تو مقتدی سبحان اللہ کہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ مقتدی لقمہ دے دے امام کو، کوئی ایسی غلطی کی ہے کہ جس سے نہ فساد لازم ہوتا ہے اور نہ نماز واجب الاعادہ ہے، تو اس صورت میں بھی اس فتوے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اجازت ہے۔ کوئی امام یوں نہ کہے کہ یار یہ تو غلطی ایسی نہیں تھی کہ جس سے نہ فساد ہوتا ہے نہ واجب الاعادہ ہوتا ہے، پر قرآن تو مکمل نہیں ہو پائے گا نا، تو یہ لازمی ہے۔ سامع کرام اگر سن رہے ہیں تو وہ بھی اس غلطی کو لازمی طور پر یاد رکھیں کہ ایسی غلطیاں بھی بتانے کی اجازت ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ سنا اسے یاد رکھیں تو اس کے عطا فرمائے۔